بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاط اول کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا اور اس کے 8ویں کلاس کی اردو پڑھانے کے لیے ہمیں جو فرض دیا گیا ہے، تفویض کیا گیا ہے، ہم اس کو پڑھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر ویڈیو کلاسز کے ذریعے حاضر ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور درمیان میں جب اسکول کھل گئے تو وہاں اسکول میں بھی پڑھایا جانے لگا۔ اسکول میں طلبہ کو ایک سبق پہلے پڑھا دیا گیا ہے جس کا نام ہے ہم بھائیں ہم بہنیں، ہم بہنیں ہم بیٹیاں۔ اس کا تمام کام بچوں کو کلاس میں پراپر طریقے سے، مکمل طریقے سے کرا دیا گیا اور انہوں نے وہ سارا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم آپ کو ایک دوسرا سبق مثالی طالب علم پڑھانا شروع کریں گے جو کہ مقاط دوم کا دوسرا سبق ہے۔ اس میں میگزین کے لیے طلبہ کا گروپ بنایا گیا ہے، مختلف گروپ بنائے گئے ہیں، ہر گروپ کو ایک مختلف فریضہ سونپ دیا گیا جو کہ انہوں نے پورا کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک گروپ ایسا بھی تھا طلبہ کا جن کو ایک مثالی طالب علم کا انٹرویو کرنا تھا اسکول میگزین کے لیے۔ اس کے لیے اس گروپ میں 4-5 لڑکے ہیں، ان سے متعلق یہ سبق ہے اور اب وہ مثالی طالب علم کی تلاش میں ہیں۔ اسکول کا مثالی طالب علم کون ہے، مثالی طالب علم کے لیے کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ بھی سبق کا حصہ ہے۔ وہ مثالی طالب علم جب ان کو مل جاتا ہے وہ اس سے انٹرویو کرتے ہیں، وہ پھر آگے ان کو کیا باتیں بتاتا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اب یہی اسی حصے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اسکول میگزین کے لیے انٹرویوز کرنے کے سلسلے میں ہمارے استاد نے ہمارے گروپ بنا دیے تھے۔ میگزین رسالے کو کہتے ہیں، میگزین انگلش کا لفظ ہے، رسالہ اردو کا لفظ ہے۔ اسکولوں میں پہلے رسالے چھاپے جاتے تھے، اس میں طلبہ طالبات سے کچھ نہ کچھ لکھنے کی استدعا کی جاتی تھی، وہ لکھتے تھے اور وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ اس رسالے میں چھاپ دیا جاتا تھا۔ وہ بعد میں پھر طلبہ کو اور ٹیچرز کو دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اندر لکھنے کی استعداد بڑھے۔ تو اس گروپ میگزین کے لیے جو گروپ بنائے گئے تھے اساتذہ نے بنائے، ایک گروپ کو اسکول کے پرنسپل، ایک کو اسکول کے چوکیدار، ایک گروپ کو اسکول کے سب سے چھوٹے طالب علم کا انٹرویو لینے کی ذمہ داریاں سونپے گئی۔ 4 گروپ اس میں بنے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جس نے پرنسپل کا انٹرویو کیا، دوسرا گروپ وہ تھا جس نے اسکول کے چوکیدار کا انٹرویو کیا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جس نے اسکول کے سب سے چھوٹے طالب علم کا انٹرویو لینے کی ذمہ داریاں لی گئی۔ ہمارے حصے میں اسکول کے ایک مثالی طالب علم کا انٹرویو لینے کی ذمہ داری آئی۔ دیگر گروپ کی طرح، دوسرے گروپ کی طرح ہمارے گروپ میں بھی 5 طلبہ تھے، یعنی ہر گروپ میں 5 طلبہ کا اکٹھا کیا گیا تھا، 5 طلبہ کو۔ تو پہلے گروپ جو تھا اس میں بھی 5 طلبہ تھا، دوسرے میں بھی 5 تھے، تیسرے میں بھی 5 تھے، اور چوتھا یہ گروپ جو تھا جس نے مثالی طالب علم کا انٹرویو کرنا تھا، اس میں بھی 5 طلبہ شامل تھے۔ اس میں جو 5 طلبہ تھے ان کے نام تھے علی، عمران، ہارون، زعیم اور طارق۔ یہ 5 طلبہ کے نام ہیں۔ کون کون سے نام تھے؟ علی، عمران، ہارون، زعیم اور طارق۔ پہلے تو ہم پریشان ہوئے کہ مثالی طالب علم سے ہمارے استاد کی کیا مراد ہے، یعنی وہ کون سے طالب علم مثالی ہے، کس کا ہم انٹرویو کریں، اتنا بڑا اسکول، اتنے سارے طلبہ، سب کے اندر سے ایک بندے کو، ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک بچے کو تلاش کرنا، پھر اس کا انٹرویو کرنا، یہ ایک خاصا مشکل کام معلوم ہوا۔ عمران نے اس کا حل یہ نکالا کہ تفریح کے وقفے میں اجازت لے کر اپنے استاد ہی سے دریافت کریں گے۔ عمران صاحب جو کہ گروپ کے ایک حصہ دار تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ جی ایسا ہے کہ جب تفریح ہوگی، تفریح کا وقفہ، تفریح اور وقفہ دونوں ایک ساتھ، آج کل یہاں پہ اس کو بریک کہا جاتا ہے،
تو پہلے اس کو تفریح اور وقفہ کہا جاتا تھا، یعنی بریک میں ہم اپنے استاد صاحب سے ہی جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ مثالی طالب علم کون ہے اور ہمیں اس میں کس کو شامل کرنا چاہیے۔ جیسے ہی تفریح کا وقفہ ہوا، استاد کمرہ جماعت سے نکل کر سٹاف روم کی طرف چلے، ہم پانچوں نے انہیں گھیر لیا۔ جی سر، مثالی طالب علم کہاں سے لائیں؟ اب وہ اپنے استاد سے جنہوں نے یہ گروپ بنایا تھا اور مثالی طالب علم کی فریضہ ان کو سونپا تھا کہ بھی آپ ان سے انٹرویو کریں گے، تو اب یہ انہی سے تھوڑی سی مدد چاہ رہے ہیں۔ اسکول کے جو ٹیچر ہیں ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا سب مثالی طالب علم کہاں سے لائیں، پھر مطلب کس کو بنائیں، کون ہماری نظر میں مثالی طالب علم ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے۔ ٹیچر نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، سر میرے خیال میں مثالی طالب علم وہ ہے، کون؟ مثلا خیال بتا رہے ہیں کہ میرے خیال میں مثالی طالب علم وہ ہے جس نے فٹ بال چیمپئن شپ میں لگاتار 5 گول کر کے اپنے اسکول کو جتوایا ہو۔ اسکول کی ٹیمیں ہوا کرتی تھی، کھیل بھی ہوتے تھے ہر قسم کے، جس میں فٹ بال بھی ہوتا تھا، ہاکی بھی ہوتا تھا، کرکٹ بھی ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے کھیل ہوتے تھے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ جی میرے لیے تو مثالی طالب علم وہ ہے جس نے 5 گول کر کے اپنے اسکول کی ٹیم کو جتوایا ہو، یہ اس کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے۔ جبکہ عمران کے خیال میں جس طالب علم کے پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر آئے وہ مثالی طالب علم۔ اب 5 طلبہ تھے، وہ پانچوں کا خیال الگ ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا فٹ بال میں جس نے 5 گول کیے ہوں اور اپنے اسکول کی ٹیم کو جتوایا ہو، لہٰذا وہ مثالی طالب علم۔ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، اسکول میں جس نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہوں گے وہ مثالی طالب علم ہے۔ اسی طرح ہارون، زعیم اور طارق کے خیالات بھی ان سے مختلف تھے۔ دوسرے اس میں آ گئے، زعیم ہنسمکھ اور سب کی مدد کرنے والے بچے کو مثالی طالب علم کہہ رہے تھے۔ زعیم کا خیال یہ تھا کہ وہ بچہ جو ہنستا مسکراتا رہے، ایک دوسرے سے مذاق کرتا رہے اور محفل کو کبھی سوگوار نہ ہونے دے، پریشان نہ ہونے دے، وہ ایک مثالی طالب علم۔ طارق اور ہارون کے خیال میں وہ طالب علم مثالی ہے جو ہمیشہ صاف ستھرا آئے اور کبھی غیر حاضر بھی نہ ہو۔ اب جو باقی بچے تھے، ہارون اور طارق صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ طالب علم مثالی ہے جو اسکول میں ہمیشہ صاف ستھرا بھی آئے اور غیر حاضر بھی نہ، چھٹی بھی نہ کی ہو، ایبسنٹ بھی نہ ہوا ہو۔ غیر حاضر کا مطلب ایبسنٹ بھی نہ ہوا ہو۔ اشفاق سر، پہلے تو چلتے چلتے میری بات سنتے رہے، چلتے چلتے وہ یہ بات سنتے، جو یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں وہ استاد بھی چل رہا ہے، طلبہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں یہ بات سنتے رہے۔ پھر میرے خاموش ہونے پر رکے اور بولے۔ جب یہ سب باتیں ہو گئیں، مکمل ہو گئیں، تو پھر استاد جی رکے اور انہوں نے پھر ایک بات کہی، تم سب ہی درست ہو، یعنی سب کے خیال درست ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ وہ جو کھلاڑی ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، جو زیادہ نمبر لینے والا وہ بھی مثالی طالب علم ہے، جو صاف ستھرا آ رہا ہے اور چھٹی نہیں کرتا وہ بھی ایک مثالی طالب علم، جو ہنسمکھ ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا وقت بتاتا ہے وہ بھی ایک مثالی طالب علم ہے۔ مثالی طالب علموں میں یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ لیکن سر ہمیں آپ نے ایک طالب علم کا انٹرویو کرنے کا کہا ہے، یعنی آپ نے تو ایک طالب علم کا انٹرویو کرنے کا کہا ہے، ہمارے خیال میں 5 طالب علم آ رہے ہیں۔ اب یہ معمہ کیسے حل ہو؟ اس کے حل کی طرف، ہاں یہ تمام خوبیاں ایک ہی طالب علم میں ڈھونڈنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور تم لوگوں کو یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ یعنی یہ ساری خوبیاں ایک انسان میں اکٹھی ہوں، یہ ڈھونڈنا اسکول میں مشکل تو ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں گے، سوچ بچار کریں گے، ضرور آپ کے ذہن میں اس بندے کا، اس بچے کا، اس طالب علم کا نام آ جائے گا جو کہ ایک مثالی طالب علم کہلا سکتا ہے، کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سٹاف روم میں چلے گئے، یہ نہ کہا اور استاد صاحب جو ہے سٹاف روم میں چلے گئے اور ہم سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ یہ کھڑے رہے کہ انہوں نے کہہ دیا جو ایک بچہ ڈھونڈنا ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، آپ لوگ تلاش کریں، اسکول میں مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ہوگا اس صفت کا بندہ۔ آخر تفریح کے وقفے میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر ہم میدان میں ایک جانب بیٹھے۔ تفریح کا وقفہ مقصد وہ بریک جو ہو چکا تھا، اس میں وہ کینٹین میں گئے، جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ لے کے میدان میں ایک طرف کونے میں بیٹھ گئے اور اسکول کے مختلف طلبہ کے نام لینے شروع کیے۔ نام ذہن میں خیال آنے لگا، اچھا کھیلنے والا کون ہے اس کا نام آیا، اچھا پڑھنے والا کون ہے اس کا نام آیا، صاف ستھرا کون آتا ہے، غیر حاضری کون نہیں کرتا، یہ اپنے ذہن میں اس پورے نام کی فہرست بنا رہے۔ کوئی ہمیشہ حاضر رہتا تو اس کے نمبر اچھے نہیں آتے۔ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ مسلسل آ رہا ہے، غیر حاضری نہیں کر رہا، تو اس کے نمبر کم ہے، یہاں کے وہ فیل ہو جاتا۔
لیکن کوئی سب کی مدد کرتا ہے لیکن اس کا اپنا ہوم ورک پورا نہیں ہوتا. ایک طالب علم ایسا ہے جو دوسروں کی مدد تو کر رہا ہے کام مکمل کرنے میں, مگر اس کا اپنا کام مکمل نہیں. یہ مدد تو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, مثالی طالب علم میں ہونی چاہیے, لیکن جب اس کا اپنا کام پورا نہیں, یہاں کے وہ کمزور ہو گیا. آخر ایک دم سب کے منہ سے ایک نام نکلا. اس میں جب یہ فہرست بنا رہے تو سب کے زبان پہ ایک نام آیا, وہ نام تھا عبداللہ. ہاں, ہم سب نے اتفاق کیا. عبداللہ ہمارے اسکول کا ہیڈ بوائے تھا, 10ویں جماعت کا طالب علم, صاف ستھرا یونیفارم, ہمیشہ حاضر, سب کی مدد کرنے والا اور اساتذہ کا ہر درجہ احترام کرنے والا اور پورے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا. اس کے علاوہ وہ ہماری ہاکی ٹیم کا کپتان بھی تھا. ہم سب اس نام پر متفق ہو کر جماعت میں چلے گئے. اب جب یہ انہوں نے سوچو بچار شروع کی, آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, ایک ایک کر کے نام سامنے آئے, اس پہ تحقیق ہوئی, تو ایک نام ان کے ذہن میں آ گیا جس میں یہ خوبیاں پائی جا رہی تھیں, جو ساری نہیں تھی تو کچھ تھیں اس کے اندر. اگلے دن اسمبلی میں عبداللہ کو کرت کرتے ہوئے دیکھ کر ہم پانچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. عبداللہ جو تھے وہ حافظ قرآن بھی تھے, اسمبلی میں کرت بھی کرتے تھے. اب جب اس نے کرت پڑھی تو وہ کرت نہایت خوش الحانی سے پڑھی. خوش الحانی کا مطلب نہایت خوبصورت آواز, اچھی آواز, صاف ستھری آواز, اس سے انہوں نے وہ کرت پڑھی. ہاں, یہ خوبی بھی تو ہے, یہ بھی تو ایک خوبی ہے پلس میں, کہ وہ قرآن بہت خوش الحانی سے پڑھتا ہے اور پڑھائی کے ساتھ حفظ بھی کر رہا ہے. اسمبلی کے بعد جب تمام طلبہ اپنی اپنی جماعتوں کی جانب روانہ ہوئے تو میں عبداللہ کے پاس رکا. وہ قطاروں کو سیدھا اور منظم رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہا تھا. منظم, نظم و ضبط کے ساتھ, طریقے سے, جو طریقہ بنایا گیا اس طریقے سے جانا, اس طریقے پہ بچوں کو چلنے کی تلقین کرتے. اس کی ذمہ داری تھی وہ وہاں کھڑے ہو کر ان کو اس طریقے پر چلائے. وہ یہ کام کر رہا تھا. سلام کے بعد میں نے اسے انٹرویو کی درخواست کی, کہ اسے کہا بھی کہ بھائی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور سر ہلا دیا. سر ہلا دیا, ہاں میں, نہیں میں نہیں, ہاں میں سر ہلا دیا. آج تفریح کے وقت میں کینٹین کے پاس آ جانا. انہوں نے کہا جی آج جو بریک ہوگا یا تفریح کا وقفہ ہوگا اس میں آپ کینٹین کے پاس آ جائیے گا. یہ کہہ کر وہ پھر طلبہ کی طرف متوجہ ہو کر انہیں منظم کرنے لگا. یہ کہا اس نے اور اس کے بعد اپنے کام میں دوبارہ سے لگ گیا. وقفے میں جب ہم سب اپنی اپنی نوٹ بک لے کر کینٹین کے پاس پہنچے تو اس نے ہم سب کو بسکٹ کے پیکٹ دیے جو ہم نے شکریہ کے ساتھ لے لیے. اب اس بندے کو پتا تھا کہ ان کا 5 کا گروپ بنا ہوا ہے. اس نے 5 بسکٹ کے پیکٹ خریدے کینٹین سے اور ان کو بطور تحفہ دیے. جب وہ اس کا انٹرویو کرنے آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پورا کرے. انہیں پیکٹ خریدے 5 کو ایک پیکٹ دیا اور وہیں کینٹین کے پاس یہ گول دائرہ بنا کے فرش پر زمین پر بیٹھ گئے. یہ ایسی زمین نہیں ہے جس پہ مٹی ہو یا فرش ہو, یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں گھاس لگا ہوا ہوتا ہے. گھاس کے اوپر بچے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ دائرہ بنا کے اس میں بیٹھ گئے سب. زعیم نے پہلا سوال پوچھا, عبداللہ بھائی آپ کے کبھی بھی غیر حاضر نہ ہونے کا راز کیا ہے؟ کہ بھائی آپ کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے, ایبسنٹ نہیں ہوتے, آخر اس کا کیا اس کی وجہ کیا ہے, اس کا راز کیا ہے, وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں آپ سے نہیں ہوتے, کیوں؟ زعیم اب وہ جواب دینے لگے. زعیم, میں اپنا کام ہمیشہ وقت پر کرتا ہوں. پہلی بات اس نے کہی کہ میں اپنے کام ہمیشہ وقت پر کرتا ہوں. کچھ کام ایسے اوقات میں کر لیتا ہوں جب سب وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کام کے اوقات ہیں وہ تو ہیں پرماننٹ, مستقل, اس پہ چل رہا ہے وہ. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹراڈنری ہو جاتے ہیں, عام کام سے تھوڑے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. ان کو پھر وہ اس وقت کام کرتے ہیں کہ جب سب دوسرے لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. مثلا چھٹی کے وقت اسکول وین ایک چکر کے بعد دوبارہ آتی ہے تو مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اسکول وین کا یہ ہے کہ بھی ایک چکر لگا کر آتی ہے, پھر دوبارہ جب آتی ہے تو اس میں اس کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, کہ تو مجھے یہ آدھا گھنٹہ مل جاتا ہے. اس میں اکثر بچے تو کھیل کود میں وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی میں اس وقت بھی اگلے دن کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہوں, سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے. میں اس میں اگلے دن کے کاموں کی فہرست کی تیاری بناتا ہوں. یعنی وہ آدھا گھنٹہ جو ملتا ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ کل مجھے اپنے دن کی ابتدا کیسے کرنی ہے, اختتام کیسے کرنا ہے, کون سے کام پہلے کرنے, کون سے کام بعد میں کرنے, کون سے کام
کیے جانے چاہیے, کون سے نہیں کیے جانے چاہیے, یہ ساری باتیں فہرست کی صورت میں اگلے دن کی فہرست یہ اس وقت بناتا ہے جب اسکول میں ایک چکر چھوڑ کر دوبارہ آتی ہے. اس میں کم و بیش آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. کبھی مختصر سا ہوم ورک اور کبھی کوئی دوسرا کام کر لیتا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھی مستقبل کی یعنی اگلے دن کی پلاننگ نہیں ہوتی, تو جو چھوٹا موٹا ہوم ورک ہوتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں وہاں بیٹھ کے آدھے گھنٹے میں. اس میں ٹائم بچ جاتا ہے. گھر جا کر بھی اپنے معاملات کے مطابق کام کرتا ہوں کہ وہاں سے وہ کام کر کے جب ہم گھر جاتے ہیں, بہن آ جاتی ہے, گھر چلے جاتے ہیں, وہاں بھی ہمارا ایک پورا طریقہ کار ہے, اس طریقے کے مطابق میں کام کرتا ہوں, جس میں گھر کے کاموں میں امی ابو کی مدد, بہن بھائیوں سے باتیں اور ان کے کام بھی شامل رکھتا ہوں کہ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ اپنا کام تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی مدد کی جاتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھا جاتا ہے, یہ بھی اس میں رکھا جاتا ہے. رات کو وقت پر سونے سے صبح فجر کی وقت آنکھ کھل جاتی ہے. شام یعنی شام میں, رات میں جب یہ سونے جاتا ہے, جو ایک وقت مقرر ہے 8, 9, 10 بجے کا جو بھی ہے, اس پہ یہ فوراً جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے میں آسانی ہوتی ہے اور بر وقت یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں. نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد میں اسکول کی تیاری کر لیتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تھوڑی سی تلاوت کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر یہ اسکول کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. ان کو اسکول کی تیاری کے لیے اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے. اب جو طالب علم دیر سے اٹھیں گے صبح, تو وہ پھر بہت جلدی میں کام کریں گے, جلدی میں کبھی کچھ بھولائیں گے, کبھی کچھ غلط کر دیں گے, تو اس غلط کا نتیجہ یہ ہوگا وہ پھر سارا دن پریشان رہیں گے, کیونکہ صبح انہوں نے اٹھ کے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. اس تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, اور وہ وقت تبھی ملے گا جب وہ صبح جلدی اٹھیں گے. ہاں, اسی لیے ہم نے آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے اسکول میں کھڑا دیکھا. عمران اس کی تائید کرنے لگا کہ ہاں اچھا, پھر یہی وجہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسکول میں ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پہلے آ گئے ہوں, آپ بعد میں آئے ہوں, آپ ہمیشہ ہی پہلے آتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں, اسکول آنے کی تیاری جلدی کر لیتے ہیں. لیکن کبھی طبیعت بھی تو خراب ہوتی ہوگی. طارق نے کہا, ایک اور بات اس نے نکال لی کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, آپ آ جائیں گے صبح, جلدی اٹھتے ہیں, جلدی آ جاتے ہیں, لیکن انسان ہے آخر, بیمار بھی تو ہوتا ہوگا, طبیعت بھی تو خراب ہوتی ہوگی, تو اس دن بھی چھٹی نہیں کرتے. اس کا کیا حل ہے؟ ہاں, مگر میں فوراً دوا کھاتا ہوں کہ نہیں, طبیعت خراب ہوئی, جیسے محسوس ہوا کچھ بخار کی کیفیت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو اس کی دوا فوراً کھا لی جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا آرام بھی کیا جاتا ہے. مگر رد و بدل کام میں اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر آرام میں تھوڑا سا وقفہ بڑھ جاتا ہے. اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے ان کا پرہیز کرتا ہوں, اس لیے جلد ہی صحت یاب ہو جاتا ہوں. کہ یہ 2-3 باتیں ہیں. سب سے پہلے دوائی وقت پر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم آرام بھی کرتے ہیں, پھر کہتے جو پرہیز کرایا جاتا ہے, جو حکیم ڈاکٹر ہمیں پرہیز کا بتاتے ہیں, وہ پرہیز بھی ہم کر لیتے ہیں. یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں, اس لیے میں جلد ٹھیک ہو جاتا ہوں. تھوڑے بہت بخار کی حالت میں تو میں کئی بار اسکول آیا ہی ہوں, کہ چھوٹا موٹا بخار ہو جاتا ہے, اس میں تو دوائی کھا کے بھی اسکول آ جاتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, امتحانات میں اتنے اچھے نمبر آنے کی وجہ بھی بتائیں. عمران خان صاحب نے ایک اور سوال داغ دیا کہ جی اب یہ بتائیے کہ امتحان میں آپ کے نمبر بہت اچھے آتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, وہ آپ کیسے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں. اس میں بھی وہی بات اہم ہے کہ جس دن جو پڑھا ہو اسے اسی دن دہرا لیا جائے. یعنی کہ اسکول میں جو کچھ پڑھا ہے آپ نے, اس گھر میں جا کے اس کو اسی طرح پڑھ لو, دہرا لو. تو جو اسکول میں سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, کچھ تو وہ ذہن میں ہوگا, اور کچھ تم دوبارہ اس کو پڑھو گے تو وہ اور اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا. اس طرح آپ کے ذہن میں اس کا مضمون خاکہ سا تیار ہو جائے گا, اور آپ اس کو لکھنے میں آسانی محسوس کریں گے. اگلے دن پھر ایک بار اسے دہرا لیا, یعنی اگلے دن جب بیٹھیں گے تو دوبارہ اس کو پڑھ لیا جائے گا. 2-3 دن بعد مزید کاموں کے ساتھ پچھلا کام بھی دہرا لیا. یہ ایک طریقہ ہے. پہلے تو اسکول میں جو پڑھایا گیا, پھر اسی دن گھر میں جا کے اس کو پڑھا, پھر اگلے دن اس کو پڑھا, اس کے بعد ہر ہفتے میں 2-4 روز میں باری باری پچھلے سبق کو دہراتے رہیے, تو آپ کو وہ کبھی بھولے گا نہیں. اسی طرح وہ دماغ میں ایسے بیٹھتا ہے کہ کبھی نکلتا ہی نہیں. کہ اس طریقے سے جب پڑھا جاتا ہے تو جو بات بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دماغ میں اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ پھر دوبارہ بھولتی ہی نہیں. اچھا بھائی, یہ بتائیے کہ کھیل میں اتنا آگے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس بار میں نے پوچھ لیا پھر ان سے, کیا ہے کہ جی کھیل میں بھی ایک تو وقت پر آپ اسکول پہنچتے ہیں, چلے ٹھیک ہے صبح اٹھ گئے, تعلیم میں بھی بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے جی آپ دہراتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, یہ بھی ہو گیا. اب یہ بھی بتائیے کہ جب کھیل میں بھی بہت آگے ہیں, کھیل کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ میرا بہت زیادہ شوق ہے. اب وہ بتانے لگے میں کھیلتا ہوں نا, کھیلتا بھی شوق سے ہوں. جیسے شوق سے پڑھتا ہوں ایسے شوق سے کھیلتا ہوں. کھیلنے کے لیے جو وقت مخصوص کیا ہے اس پر ضرور کھیلتا ہوں. کہ جو وقت اپنے
محلے کے جو دوست ہیں, علاقے کے جو دوست ہیں, علاقے کے جو لڑکے ہیں, ان کے ساتھ مل کر جو وقت مقرر ہے کہ اس وقت کھیلنا ہے تو وہ سب آ جاتے ہیں, یہ بھی چلے جاتے ہیں, تو وہاں بیٹھ کے پھر یہ بہت اچھا پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. اسی لیے اس پر یعنی وقت پر جو وقت مقرر ہے اس پر ضرور کھیلتا ہوں تاکہ مشق رہے. مشق رہے کا مطلب ایکسرسائز کو اردو میں مشق کہتے ہیں, اس کو دہراتا رہے, وہ جو کام جو کھیلا جا رہا ہے وہ اچھے سے اچھا کھیل ہو جائے, اور میں تندرست بھی رہوں. تندرست کا مطلب صحت مند بھی رہوں, یعنی کھیل جو ہے وہ صحت مند ہونے کے لیے بھی ضروری ہے. کھیل صرف یہ نہیں ہے کہ وقت ضیاع ہے, ایسے کھیل کی ضرورت نہیں, مگر بات یہ ہے کہ جو کھیل رکھے ہوئے ہیں جس طرح ہاکی ہے, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, بچے کھیلتے ہیں گلی محلوں میں, یہ جو کھیل ہیں یہ صحت کے لیے ضروری ہیں. جب صحت اچھی ہوگی دماغ بھی صحت مند ہوگا, دماغ صحت مند ہوگا تو ہر بات کو آسانی سے سمجھ لے گا. اس طرح تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہر وقت صرف کتابوں میں لگے رہنا, پڑھنا, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے. آپ اسکول کے انتخابات میں ووٹنگ کے ذریعے ہیڈ بوائے بنے. ہیڈ بوائے جس طرح ہے ہیڈ سر ہوتے ہیں, اس طرح ہیڈ بوائے ہے. ہیڈ سر جو ہوتے ہیں پورے اسکول کے سربراہ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. اسی طرح ہیڈ بوائے ہے, یہ تمہارے اسکول کے لڑکوں میں سربراہ ہیں, اسکول کے لڑکوں کے سربراہ ہیں, ان کے بڑے ہیں. آپ طلبہ میں اپنے مقبول ہونے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کہ طلبہ نے آپ کو اتنے ووٹ دیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات میں؟ الیکشن ہوا, انتخاب ہوا, منتخب کیا گیا, چناؤ کیا گیا اس کا, تو وہ اسکول کے جو طلبہ تھے انہوں نے اس کو چنا ہیڈ بوائے کے طور پر. میں ہمیشہ طلبہ سے محبت سے پیش آتا ہوں. اب وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ طلبہ میں اس کی مقبولیت جو ہے وہ کیوں ہے, وجہ کیا ہے اس کی. پہلی بات یہ ہے کہ جی میں طلبہ سے ہمیشہ محبت سے پیش آتا ہوں, کہ جو بھی طالب علم مجھے ملتے ہیں وہ بڑے ہوں یا چھوٹے, ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. سب مجھے اپنے بھائیوں کی طرح ہی محسوس کرتے ہیں. مجھ سے چھوٹے طلبہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سب کا تجربہ بھی مجھے ہو چکا ہوتا ہے, اس لیے میں ان سے ہمدردی بھی کرتا ہوں. یعنی نئے آنے والے یہ پچھلی کلاسوں کے جو طلبہ ہیں ان کے ساتھ جو مسئلے پیش آ جائیں گے, چونکہ ہم ان مسائل سے گزر آئے ہیں, ان کا ایک حل ہمارے ذہنوں میں موجود ہے, تو ہم اپنے اس تجربے کا فائدہ ان کو پہنچاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کی نظروں میں اچھے بن جاتے ہیں اور ان کو ہمدردی بھی ہوتی ہے. ان کے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتا ہوں کہ جو مسئلہ اگر میں حل کر سکنے کے قابل ہوں یا میں کر سکتا ہوں تو میں اس مسئلے کو حل کر لیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ مجھے بڑی تعداد میں ووٹ ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی کلاسوں کے لڑکے ہیں, جو جونیئرز جس کو کہا جاتا ہے, کہ جو لڑکے نئے ہیں, ان کے اندر بھی یہ بات ہے کہ بھی ان کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں, ان کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں, تو وہ ان کو حل کرنے کے لیے یا اپنے تجربے سے ان کو حل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. عبداللہ کے چہرے پر یہ باتیں کرتے ہوئے ایک خاص چمک نظر آ رہی تھی. وہ چمک سب سے محبت کے جذبے کی تھی. ہم سب بھی کبھی کبھی عبداللہ کا مذاق اڑا لیا کرتے تھے, لیکن آج اس سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے. کہ وہ ہر وقت کام میں لگا رہتا تھا, اس لیے مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا کہ جی یہ کام کا کیڑا ہے, جب دیکھو پڑھ رہا ہوتا ہے, جب دیکھو کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو کسی اور کے لیے فرصت نہیں. یہ سب مذاق بھی اڑاتے تھے اس کا, کہ کبھی کبھی, روز نہیں, کبھی کبھی اڑاتے تھے. یہ سب ہونے کے باوجود آج یہ پانچوں طلبہ جو اس کا انٹرویو کرنے بیٹھے تھے, اس کی عادتوں سے, اس کی باتوں سے, اس کے اعمال سے متاثر نظر آ رہے تھے, یعنی اس کے اعمال کا اثر ان کے اوپر گر رہا تھا. ایک آخری سوال یہ کہ ہم نے آپ کو مثالی طالب علم کا درجہ دیا اور آپ سے یہ انٹرویو کیا ہے جسے ہم اسکول میگزین میں چھاپیں گے. آپ اپنی کامیابیوں کے بارے میں کوئی ایک خاص بات بتائیے, کوئی ایک خاص بات بتائیے جس سے ہم سب اور تمام قارئین فائدہ اٹھائے. قارئین جمع ہے قاری کی, قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا. میگزین جب لکھا جائے گا, چھپ جائے گا, لا محالہ وہ پڑھا جائے گا, کوئی تو پڑھے گا اسے. اسکول کے طلبہ پڑھیں گے جب بھی, یا کوئی اور پڑھے گا وہ بھی, جب سب اس کو پڑھیں گے تو ضرور وہ سب قارئین کہلائیں گے. ویسے تو آپ کی سبھی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. مشعل راہ کا مطلب, مشعل کہتے ہیں روشنی کرنے کی چیز کو, راہ کا مطلب راستہ, کہ راستے میں روشنی کرنے والے, یعنی ٹارچ سمجھ لیں, دیا سمجھ لیں, کہ اس طرح کی جو چیز ہے اس کو مشعل راہ کہتے ہیں. کہ آپ کی ساری باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ثابت ہوں گی انشاءاللہ. عمران نے عبداللہ سے یہ طویل سوال پوچھا. صرف ایک بات, اس بڑے سوال کا جواب دے رہے ہیں, جواب دیتے ہوئے کیا کریں, صرف ایک بات, وہ کیا, بڑوں کا ادب اور احترام. آپ کو نہ صرف مثالی طالب علم بلکہ مثالی انسان بنا دیتا ہے. بڑوں
بڑوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور والدین بھی ہیں، اور آپ کے دوست احباب بھی ہیں، گلی محلے کے لوگ بھی ہیں. ان سب کا ادب اور ان سب کا احترام جب آپ کرو گے تو آپ صرف مثالی طالب علم ہی نہیں رہو گے بلکہ مثالی انسان بن جاؤ گے. میں نے اپنی دادی جان سے ہمیشہ یہ مثال سنی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب یعنی اگر وہ کوئی بھی ہے جو با ادب ہوگا، اس با نصیب یعنی ان کی دعائیں، جس کا وہ ادب کرے گا ان کی دعا ان کے ساتھ ملے گی، لہذا اس کا نصیب اچھا ہو جائے گا. اور جو اپنے بزرگوں کا بے ادب ہوگا، ان کا ادب نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، عزت نہیں دے گا، تو اسی دکھ میں کبھی نہ کبھی کسی بزرگ کے منہ سے نکلی ہوئی بد دعا اس کو بے نصیب بنا دے گی. کیونکہ دعاؤں میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہی انسان کا نصیب بدل سکتی ہیں، کوئی اور چیز نہیں. میں اسی قول پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اسی طرح میری کامیابیوں میں سب سے بڑا ہاتھ اللہ سے تعلق کا ہے، چاہے وہ میچ جیتنے کے لیے کی جانے والی دعائیں ہوں یا امتحان میں اول آنے والی دعائیں ہوں. اس تعلق کی بدولت میں اچھا انسان بننے کی راہ پر گامزن ہوں. عبداللہ بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے. ہارون جو اس تمام گفتگو میں خاموش رہا تھا اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی ایک سوال تیار کر کے لایا ہوں. اب وہ اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کو ان کا جو وقفہ تھا، ان کی جو تفریح تھی وہ ختم ہونے کی ہو گئی. ختم ہونے کے بعد ان کو تو ڈیوٹی کرنی ہے کہ لڑکوں کی منظم لائن بنوانی ہے، وہ جلدی اٹھ کھڑا ہوا. تو اب زعیم صاحب کو بھی کچھ سوال کرنے کا خیال آیا. کہنے لگے، میں بھی ایک سوال تیار کر کے لایا تھا. عبداللہ بھائی نے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں تم کیوں چپ رہے ہو، پوچھو، کیونکہ تم جو سوال کر کے لائے تھے تم بھی پوچھ لو، تم کائے کو چپ رہے. آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کون سا پیشہ منتخب کیا ہے؟ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنے میں بھی اچھے ہیں، صحت میں بھی اچھے ہیں، ہر طرح سے اچھے ایک مثالی طالب علم ہیں. تو مستقبل میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا بننا چاہیں گے؟ کون سا شعبہ آپ نے منتخب کیا ہوا ہے؟ پہلے سے سوچ رکھا ہے یا آگے چل کر اس کی کوئی بات بنے گی؟ یہ سوال کے سب اس کے اندر خد و خال ہیں. وہ کہیں جی اس کے بارے میں کچھ بتایا. ہارون، مجھے اپنے سینے اور کاندھوں پر تمغے لگانے کا بہت شوق ہے. یہ اپنے شوق کی بات کر رہے ہیں، سینے اور کاندھوں پر. سینے اور کاندھے کے تمغے تو صرف ایک ہی شعبے میں لگتے ہیں اور وہ ہے فوج. وہ فوج کوئی بھی ہو، کاندھے پہ تمغے بھی جب لگیں گے، سینے پہ تمغے بھی جب لگیں گے. اب ان کا یہی کہنا ہے کہ مجھے اپنے سینے اور کاندھوں پر تمغے لگانے کا بہت شوق ہے، اور اسی طرح بہادری کے کام کرنے کا بھی شوق ہے. بہادری کے کام مقصد اپنے وطن کے لیے مشکل سے مشکل حالات میں کام کرنا، یہ بھی ان کا شوق ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں فضائیہ یعنی ایئر فورس میں شامل ہو کر ہوا باز بنوں. ہوا باز کا مطلب جو جہاز اڑانے والا پائلٹ ہوتا ہے اس کو ہوا باز کہتے ہیں. کہ جی وہ جو F-16 طیارے ہیں یا کوئی بھی طیارے معراج طیارے ہیں، ان طیاروں کو اڑانے والا جو ہوتا ہے یعنی پائلٹ جو ہوتا ہے فضائیہ کا، وہ پائلٹ میں بننا چاہتا ہوں. یہ ان کی خواہش ہے. یہ اپنے اپنے شوق کی بات ہے. کچھ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس بچے نے چونکہ فضائیہ کو منتخب کر رکھا ہے پہلے ہی سے، تو وہ اس نے بتا دیا. اس کے لیے کون سے مضامین لینے ضروری ہیں، اس کی معلومات جمع کر رہا ہوں تاکہ ابھی سے تیاری کر سکوں. یہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بعد میں کریں گے، کہتے ہیں ابھی سے اس کی تیاری بھی شروع کر رکھی. کون کون سے مضامین پڑھنے چاہیے، کس مضمون میں اچھے نمبر ہونے چاہیے، کس مضمون پر زیادہ توجہ دی جانی چاہیے، وہ اچھے طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، سمجھ کر پڑھا جانا چاہیے، جو آگے چل کر میرے لیے آسانی پیدا کرے. تو اس لیے اس نے کہا جی میں اس کی کتابیں ہیں اس کی فہرست بھی اکٹھی کرتا پھر رہا ہوں تاکہ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دوں. ہم سب بھی کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. کپڑے جھاڑتے ہوئے کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ بھئی وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ گھاس لگا ہوا تھا میدان میں، اس گھاس کے اوپر وہ دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں سے جب اٹھیں گے تو کپڑے جھاڑنا ضروری ہو جاتا ہے، تنکے لگ جاتے ہیں کپڑوں میں. اس لیے انہوں نے کہا جی ہم کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. آج کی گفتگو صرف نوٹ بک میں ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں پر لکھی گئی تھی. آج کی گفتگو یعنی انہوں نے جو عبداللہ سے گفتگو کی اس کا جو انٹرویو لیا، نوٹ بک پہ تو لکھا ہی، کیونکہ وہ تو کتاب میں، میگزین میں، رسالے میں چھپے گا، وہ تو لکھنا ضروری ہے. کہتے وہ تو لکھا ہی لکھا، لیکن وہ جو باتیں تھیں وہ ہمارے دل پر بھی اثر کر گئی، دل پر بھی لکھی جا چکی ہیں کہ اب ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. اسکول میگزین کے لیے اس انٹرویو کو شامل کرتے ہوئے سر اشفاق نے عبداللہ کے تعارف میں یہ شعر بھی شامل کرا دیا. یہ انٹرویو مکمل ہوا. مکمل کرنے کے بعد یہ سر اشفاق کے پاس گئے. سر اشفاق کے پاس جا کے جب انہوں نے پوری باتیں سنائی تو سب لکھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد سر اشفاق نے کہا کہ اس کے آخر میں اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، کہنے کہ جی وہ لکھ لیجئے. وہ شعر کیا ہے؟
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। उकाबी रूह का मतलब, उकाब एक परिंदा है जो शिकारी परिंदा है, शिकार करके खाता है, बासी गोश्त नहीं खाता, ऊंची पहाड़ियों पर रहता है, जिसको आप शाहीन भी कहते हैं उसी को उकाब भी कहते हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है, कि जब उस जैसी रूह जवानों में पैदा हो जाए, इंसान जो जवान है, उस जैसी तड़प, उस जैसी सोच, उकाब जैसी सोच जब इन जवानों में पैदा हो जाती है, तो फिर ये नीचे की तरफ कम जाते हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उकाब ऊपर ही ऊपर घूमता है, वो नीचे नहीं आता, वो नीचे आके शिकार नहीं करता। जो सबसे ऊंचा परिंदा उड़ रहा होगा वो उसको शिकार करेगा, समझे, उसका ये शिकार होता है। सबसे ऊंची चोटी पर उसने अपना घर बनाना होता है, सबसे बुलंदी पर वो उड़ रहा होता है, इसलिए कहा है नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो फिर जिस तरह वो शाहीन ऊंचा ऊंचा उड़ रहा होता है, इसी तरीके से ये जवान भी फिर बुलंदी की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, जब उसके दिल में, उसके जहन में ये रूह पैदा हो जाए। और इसीलिए शायद उन्होंने फजाइया का इंतखाब किया कि वो उसको उड़ाएं और चलाएं, ताकि वो भी बुलंदी की तरफ जाए। आज का सबक यहाँ ख़त्म हुआ। इस सबक के सवालों जवाब आपको इंशाअल्लाह जो हलशुदा है आपका उसमें मिलेगा, जो हल किया हुआ हलशुदा मवाद मिलेगा आपको, उसके अंदर हल किए हुए होंगे, उनको आप अपनी कॉपी पर उतारिएगा। और इसमें से याद क्या करना है, याद क्या करना है आपने होमवर्क में? होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये होगा कि भाई जो मिसाली तालिब इल्म की खूबियां हैं ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए, आप वही याद करेंगे। लिखने का काम तो आपको मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ आपको मिल गया, आपने लिख दिया अपनी कॉपी पर, वो तो ठीक है, लेकिन पेपर में तो वो होगा जो आप याद करके लिखेंगे। सिर्फ कॉपी पर लिख देना काफी नहीं, इसको अपने जहन में भी लिखो। और सबसे पहले आप क्या याद करेंगे? एक मिसाली तालिब इल्म में जो खूबियां होनी चाहिए वो खूबियां आपको मालूम होनी चाहिए, आप उनको याद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मिसाली तालिब इल्म तमाम खूबियां याद करें और हलशुदा मवाद से अपनी कॉपी पर ये है आज आपकी डायरी। नया सबक जो अभी हमने आपके साथ बात करनी है जिस सबक के बारे में, वो है इस्म की इक़साम बलिहाज़े बनावट। ये जो सबक है आपका, यह कवायद के ज़ुमरे में आता है। कवायद जमा है कायदा की, कायदा का मतलब होता है असूल, तरीका, जो तरीका बना दिया गया है, जो बता दिया गया है, उस तरीके के मुताबिक काम करें। इसी को मुनज़्ज़म तरीका कहते हैं। कायदे की जमा है कवायद, यानी उर्दू अदब को लिखने के लिए जो तरीक़ाकार वज़ह किया गया है उसको हम कवायद कहते हैं। इस कवायद में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इस्म की इक़साम बलिहाज़े बनावट। बनावट के लिहाज से इस्म की इक़साम 3 है। तीन इक़साम है। नंबर 1 इस्म जामिद, नंबर 2 इस्म मस्दर, नंबर 3 इस्म मुश्तक। ये 3 इक़साम हैं इस्म की बनावट के लिहाज से। पहला है इस्म जामिद, दूसरा है इस्म मस्दर, तीसरा है इस्म मुश्तक। इस्म जामिद क्या होता है? जामिद का मतलब होता है ठहरा हुआ, मुंजमिद, जाम से बना है, रुका हुआ।
اس کی تعریف کیا بنے گی؟ ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے. ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بن کر آیا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، یعنی منجمد ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جامد ہے، وہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بنے گا، اس کو اسم جامد کہتے ہیں. اسم جامد کی تعریف کیا ہوگی؟ ایسا اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنے، اس کو کہتے ہیں اسم جامد. مثلا میز، آسمان، زمین، کتاب، یہ مثالیں ہیں. اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان سے کوئی دوسرے کتاب دوسرا لفظ بھی نہیں بنتا اور نہ یہ خود کسی دوسرے سے بنے ہوئے ہیں. ایسے الفاظ جو نہ خود کسی سے بنے اور نہ ان سے کوئی دوسرا لفظ بنے، اس کو کہتے ہیں اسم جامد. اسی طرح اسم مصدر کے لیے کیا کہیں گے؟ اسم مصدر ایسا اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے لفظ بنے. اسم مصدر ایسا اسم ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، وہ اسم مصدر ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، اسم مصدر میں کھانا، پہننا، چلنا، کھانا، پہننا، چلنا، دوڑنا، بھاگنا، پڑھنا، لکھنا، یہ تمام کے تمام اسم مصدر ہیں. یہ خود کسی سے نہیں بنے ہیں لیکن ان سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں. مثلا دیکھیں کیا لفظ بنتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نون الف نہ ہٹائیں تو یہ بن جائے گا کھا. کھا کا مطلب یہ حکم آ گیا، اسم امر آ گیا، کھا. اسی طریقے سے پہننا کا نون الف نہ ہٹاؤ تو باقی بچتا ہے پہن. پہن کا مطلب ہوتا ہے اسم، اس میں حکم آ گیا. یعنی اسم مصدر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا جب نون الف نہ کا لفظ ہٹایا جاتا ہے تو اس میں اسم امر آ جاتا ہے. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، حکم کا مطلب مانیے اسے. اسی طریقے سے چلنا، چلنا میں سے آپ نون الف نہ ہٹائیں گے تو باقی بچ جائے گا چل. چل کا مطلب اس میں بھی حکم ہے. یہ پہچان ہے اسم مصدر کی کہ اس کے آگے کے جب نون الف نہ ہٹائیں گے تو جو بھی باقی بچے گا وہ اسم امر میں آ جائے گا. اس کے علاوہ ایک پہچان اور ہے اس کی، وہ کیا کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. زمانہ مقصد چل جو پرانا زمانہ ہے، مستقبل کا ہے، حال کا ہے، کون سا زمانہ ہے، یہ اس سے نہیں پتہ چلتا. اس میں صرف بتایا جاتا ہے چلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، اوڑھنا، بچھونا، یہ سارے الفاظ اس کے اندر آتے ہیں. اس طرح کے کچھ الفاظ اور ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ آتا. مثلا نانا، نانا کے آخر میں بھی نون الف نہ آتا ہے تو کیا ہم ایک ہٹائیں گے تو کیا پیچھے لفظ بنتا ہے ایسا؟ تو یہ اسم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور کام، پرانا، پرانا کا لفظ اس میں اگر ہم نون الف نہ ہٹائیں تو پورا بچتا ہے، اس کا کیا لفظ بنتا ہے کوئی؟ یہ بھی اسم نہیں ہوگا. یہ الفاظ ایسے ہیں جن میں کچھ آخر میں تو نون الف نہ ہی آتا ہے لیکن وہ اسم نہیں ہوتے ہیں، اور باقی جو الفاظ ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے جس سے نون الف نہ ہٹانے سے ایک اسم حکم بنتا ہے، اسم امر بنتا ہے، تو وہ اسم مصدر بناتے ہیں. تعریف اسم مصدر کی یہ ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، یہ آپ کا اسم مصدر کہلاتا ہے. تیسرا آپ کے پاس ہے اسم مشتق. اسم مشتق، اسم مشتق کیا ہے؟ اسم مشتق وہ لفظ ہیں جو اسم مصدر سے بنتے ہیں. اسم مصدر میں جو الفاظ آتے ہیں یہ لفظ ان سے بنتے ہیں، سمجھے؟ یہ خود نہیں بنتے، ان سے آگے لفظ نہیں بنتے، لیکن یہ خود جو ہیں اسم مصدر سے بنتے ہیں. مثلا دیکھیں پڑھنا سے پڑھائی، پڑھنا اسم مصدر ہے، اس سے پڑھائی، یا لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، لکھنا سے لکھائی، بیٹھنا سے بیٹھک،
ये जो अल्फाज बने हैं जो इसम से बने हैं ये कहलाते हैं इसम मश्तक। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इसम मश्तक। वो अल्फाज जो इसम मस्दर से बने वो कहलाते हैं इसम मश्तक। ये तीन पहचान है बनावट के लिहाज से इसम की। पहला है इसम जामिद, दूसरा है इसम मस्दर, तीसरा है इसम मश्तक। इसम जामिद वो है जो ना खुद किसी से बना हो और ना इससे कोई दूसरा लफ्ज बने, वो इसम जामिद कहलाता है। और इसम मस्दर वो है जो खुद किसी से नहीं बनता लेकिन इससे दूसरे लफ्ज बनते हैं, वो आपका इसम मस्दर है। और इसम मश्तक वो है जो इसम मस्दर से बनता है। मस्दर में जिस तरह पढ़ना, लिखना, बैठना, इससे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, बैठना से बैठक, ये जो लफ्ज बनते हैं ये मुश्तक, इसम मश्तक कहलाते हैं। इसी तरीके से अफाल और हैं अफाल मजहूल। अफाल मजहूल, मजहूल क्या है? मजहूल की तरफ आएंगे अभी हम। अफाल मजहूल, अफाल मजहूल उस फिक्रे को कहते हैं जिसमें उसमें फाइल ना पाया जाता हो। जिस तरह हम कहते हैं मैं खत लिखता हूं, मैं में फाइल, वो हमारे पास आते हैं तो वो जो है फाइल। तुमने खाना खाया, तुम जो हो फाइल। ये जो अल्फाज हैं ये फाइल हैं, यानी ये जुमले इनके बगैर अधूरे हैं, काम नहीं होता। मतलब भी समझ में नहीं आता। लेकिन बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें फाइल नहीं होता, मतलब भी समझ में आता है। ऐसे जुमले जिनमें फाइल ना हो और मतलब भी समझ में आ जाए वो कहलाते हैं अफ़ाल मजहूल। मसलन 12 बजते ही यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। ये रात में 12 बजे की बात हो रही, रात 12 बजे ही यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। इसमें कौन फाइल है? इसमें कोई फाइल नहीं है। लिहाजा ये जो जुमला है ये आपका अफ़ाल मजहूल में आएगा। आज का अखबार ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा गया। आज का अखबार, इसमें फाइल, पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाले का तो कोई नाम नहीं आया इसमें, इसलिए ये जो है अफ़ाल मजहूल में शामिल होगा। ठीक है। इसी तरह एक होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी में क्या चीजें होती हैं? काफ लफ का, काफ छोटिए की और काफ बड़िए के। ये तीन अल्फाज मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी का मतलब ये वो अल्फाज हैं जो एक का ताल्लुक दूसरे से जोड़ते हैं। मसलन अगर हम कहें बिल्ली का बच्चा, बिल्ली एक अलग चीज है, बच्चा एक अलग चीज है, दोनों का ताल्लुक जोड़ना है काफिल इफ़्का ने। काफिल इफ़्का जो है ये हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी है। ठीक है। असद की किताब, किताब और असद का ताल्लुक जोड़ने वाला जो लफ्ज है वो काफ छोटी की है, ये है मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्योंकि ये ताल्लुक जोड़ रही है। किताब का बता रही है किताब किसकी है, उसके साथ लगा असद की किताब, तो मालूम हुआ किताब असद की है, यानी किताब का ताल्लुक असद से जोड़ा जा रहा है। ठीक। इसी तरीके से काफ बड़िए के स्कूल के लड़के, स्कूल लड़के हैं, स्कूल ज़ाहिर किसी स्कूल के भी हो, लड़के हैं वो, तो स्कूल के लड़के, जब स्कूल का लफ्ज आएगा तो लड़कों का ताल्लुक स्कूल से जोड़ा जा रहा है, इसलिए काफ ये के आता है। ठीक। इसमें तीन चीजें हैं, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी जो कि ये लफ्ज है, और एक और चीज होती है जिसको कहते हैं मुज़ाफ़ अलैह। इसको कालम की सूरत में बनाते हैं। यहां हम जुमला लिखेंगे, मसलन बिल्ली का बच्चा। अब इसमें तीन लफ्ज हैं, हमारे पास तीन कॉलम बने हुए, इसमें से हमने ये बताना है कि ये लफ्ज कौन सा लफ्ज कौन से कॉलम से ताल्लुक रखता है। अब देखिए पहला लफ्ज मुज़ाफ़ अलैह। मुज़ाफ़ अलैह का वो उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक जोड़ा जाता है। ताल्लुक किसका जोड़ रहा है? बच्चे का। जोड़ने वाला किससे जोड़ा जा रहा है? बिल्ली से। बिल्ली मुज़ाफ़ हो गई। और जोड़ने वाला जो लफ्ज है इजाफत वो क्या है? काफ अलिफ का।
یعنی بلی کا بچہ. یہاں ہم ترتیب یہ رکھیں گے, لیکن جب ہم یہاں لکھیں مضاف علیہ کیا چیز ہے, مضاف علیہ وہ چیز ہے جس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے, اور کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, وہ مضاف کہلاتا ہے, وہ ہے بلی, اور کون سا لفظ جوڑ رہا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں, اور وہ ہے ہمارے پاس کاف الف کا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اسکول کے لڑکے, اس میں مضاف علیہ ہے لڑکے, لڑکوں کا تعلق جوڑا جا رہا ہے, کس سے جوڑا جا رہا ہے, اسکول سے, اور جوڑنے والا لفظ کون سے ہے, کاف بڑی ایک ہے. ٹھیک ہے. یا اسد کی کتاب, کتاب کا تعلق جوڑا جا رہا ہے, کس سے جوڑا جا رہا ہے, اسد سے, جوڑنے والے لفظ کاف چھوٹی ایک کی. اسی طرح اس کتاب میں دو جدول بنے ہوئے ہیں, خانے بنے ہوئے ہیں, ان خانوں کو پورا کرنا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. پہلے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا, اسم میں لکھا اسم جامد, اسم مصدر, اسم مشتق. اس میں کتاب میں الفاظ دیے گئے ہیں, صفحہ نمبر 120 پر, صفحہ نمبر 120 پر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان الفاظ کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے. یعنی اسم جامد کے لفظ الگ کیجئے, اسم مصدر کے الگ کیجئے, اسم مشتق کے الگ کیجئے. وہ مکس الفاظ ہیں, ملے جلے ہیں, آپ نے ان کو الگ کرنا ہے, ان تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بتائی گئی. کتاب میں بھی درج ہیں, آپ یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے صفحہ پر یعنی 121 صفحہ پر مرکب اضافی, مضاف علیہ, مضاف اور اضافت, یہ کالم بنا ہوا ہے. اس کالم میں بھی آپ نے کم سے کم 5 جملے لکھنے ہیں. جملے آپ کتاب سے بھی لے سکتے ہیں, اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہیں, کسی اور سے مدد بھی لے سکتے ہیں. اس کو مکمل کیجئے. ٹھیک. آج کا سبق اتنا ہی ہے. یہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے اس کو آپ کاپی پر لکھیے اور اس کو یاد کیجئے. خاص طور پہ یہ جو بتایا گیا ہے آپ کو مضاف علیہ کا سبق, اس کو یاد کیجئے. اسم کا جو سبق ہے اس کو یاد کیجئے, اور جو آپ کو لکھا ہوا دیا جائے گا مواد اس سے اپنی کاپی پر لکھیے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.